بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، ایک بات ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی اور رکھنی چاہیے کہ دین اسلام جو ہے ہماری عقل کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی عقل استعمال کریں۔ دین اسلام نقل کا نام ہے جو ہمارے پاس پہنچا ہے قرآن و حدیث کی صورت میں۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث جو ہمیں ملی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ آپ کے ذریعے سے صحابہ نے پھر تابعین، تبع تابعین، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے، تو نقل کا نام ہے۔ جو احادیث ہمیں مل گئی ہیں، جیسا کہ دجال کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے دجال کے آنے کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس نے آنا ہے، تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور احادیث کے اندر وہ بات موجود ہے کہ دجال آئے گا۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ دجال آئے گا کب، یعنی کہ جو اس کا یعنی کہ صحیح ٹائم ہے، یعنی کہ جو پکا ٹائم یہ کب آئے گا یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتایا ہے کہ اس کے آنے کی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہو گیا، اب وہ ہے کہاں پر تو یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کچھ لوگ سمندر کے سفر پہ گئے تھے تو وہاں پہ طوفان آ گیا۔ وہ طوفان جو ہے ان کو کہیں جزیروں میں لے گیا، تو پھر جو وہ لوگ واپس آئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے کچھ اشارہ ملتا ہے کہ دجال جو ہے کہاں پر ہے۔ تو آپ نے کچھ اشارہ فرمایا، اس میں دو تین آپ نے اشارے فرمائے، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث کافی لمبی ہے تو اس پر ایک ویڈیو آج بنے گی اور انشاءاللہ ایک ویڈیو کل بنے گی۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی کہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک منادی نے آواز دی کہ الصلاۃ جامعہ، کہ نماز تیار ہے، تو سارے صحابہ جو ہے وہ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ تو فرماتی ہے کہ میں بھی مسجد میں گئی، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ حضور کے زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں مسجد کے اندر، ان کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، یعنی عورتوں کے صف میں شامل ہو گئی اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی، تو اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ پھر فرمایا، آپ نے کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے؟ تو آگے سے صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آپ نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں یعنی کہ ڈرانے کے لیے یا واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جمع نہیں فرمایا، میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ نے دجال کا واقعہ بیان کرنے کے لیے ان کو جمع فرمایا۔ تو آگے آپ نے فرمایا کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام کے اوپر بیعت کی، یعنی مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک واقعہ سنایا دجال کے متعلق جو میں تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ واقعہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو جمع کیا ہے۔ تو وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی، یعنی کہ نصرانی نے، کہ دو قبیلے بنو جذام اور دوسرے کا نام یہ لکھا ہوا ہے کہ 30 آدمیوں کے ہمراہ ہم ایک بحری جہاز میں سفر پر گئے، سمندر کے سفر پر۔ اس زمانے میں جو بحری جہاز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، تو انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم سفر پہ گئے تو سمندر میں سفر کر رہے تھے، تو وہاں پہ طوفان آ گیا اور سمندر کی موجیں ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، کم از کم 1 مہینہ۔ 1 مہینے تک ہم دھکے کھاتے رہے، تو پھر ہم ایک جگہ پر پہنچے، یعنی سمندر کی موجیں ہمیں دھکے مارتی رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہم ایک جزیرہ نما جگہ پر پہنچے۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو گئے آگے، تو وہاں پر ہم نے ایک عجیب سی مخلوق دیکھی جن کے موٹے موٹے بال تھے، یعنی کہ ان کے پیچھے بھی اور آگے بھی، جس کی وجہ سے ہم ان کو پہچان نہیں سکے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ تم ہلاک ہو، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا جساسہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔
تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے گرجے میں، یعنی اس جزیرے کے اندر کوئی گرجا تھا اور وہاں پر کوئی شخص تھا، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہ کون تھا، اس کو انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے کل کی ویڈیو میں، تو کل تک آپ انتظار کریں انشاءاللہ۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے کیا ملاقات میں وہ بندہ کون تھا، وہ شخص کون تھا، کیا ملاقات ہوئی اس کے ساتھ۔ تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ کل پیش کی جائے گی، تو اس ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور مجھے کمنٹ لازمی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔